اللہ 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 کرتے ہیں، لیکن وہ اگر سوچتے تو اللہ کے ولی بن جاتے، نیک بن جاتے، پرہیزگار بن جاتے. لیکن ہم نے تو دیکھا کہ وہ دنیاوی تعلیم پڑھنے کے بعد جو دین سے دور ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی دین سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ کا محور وہاں تک جاتا ہی نہیں ہے. ہاں، جو لوگ دین سے اور قرآن سے واقف ہوتے ہیں وہ تو سائنس پڑھ کر مزید اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں پیدا فرمائیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کرتے ہیں. گناہ کر کے ظلم کے معنی یہ ہے کہ جب گناہ کرتے ہیں تو دنیا میں بھی پریشانیاں ہیں اور قبر و آخرت میں بھی پریشانی ہے، خود اپنی جان کو پریشانی میں ڈالتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع فرمائے گا. كَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، وہ جب قیامت کے میدان میں آئیں گے تو انہیں محسوس ہوگا گویا کہ پوری زندگی دن کی ایک گھڑی کی طرح تھی. یعنی وہ دنیا کو اتنا حقیر سمجھیں گے قیامت میں جا کر انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ایک لمحے کی زندگی تھی. اور واقعی اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں، ہم خواب دیکھتے ہیں، خواب کے دوران ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا کہ یہ حقیقت نہیں. خواب کے دوران ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو احساس ہوتا ہے یہ تو خواب تھا، اس کی کوئی حقیقت ان معنوں میں نہیں کہ ہم نے یہ تصور کیا کہ ہم فلاں جگہ پہنچ گئے، لیکن آنکھ کھلی تو اپنے بستر پر ہی ہیں، فلاں جگہ نہیں پہنچے. اسی طرح دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے. جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، لیکن جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں آنکھ بند ہوتی ہے، حقیقتاً اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو یہ خواب سے بیدار ہوتا ہے. تو دنیا ایک خواب اور اسے دھوکہ محسوس ہوتی ہے. یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، مگر کوئی کسی کا ساتھ دینے اور کسی کے پاس کھڑا رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک وہ لوگ بڑے خسارے میں رہے، نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور آخرت کا تصور اور آخرت پر یقین انہوں نے نہ رکھا. کافر کو تو آخرت کا یقین نہیں، اور مسلمان کا جب آخرت پر یقین کمزور ہو جاتا ہے، عقیدہ تو ہے کہ مر کر اٹھنا ہے، لیکن وہ تصور ہر وقت جب ذہن میں نہیں رہتا تو بندہ گناہ کرتا ہے، اور جب تصور آخرت پیدا ہو جائے گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بعد الذی نعدہم، اور اگر ہم آپ کو بعض وہ چیزیں دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ فرماتے ہیں، یعنی جو عذاب ان پر آنے والا ہے وہ دنیا ہی میں آ جائے، اور اے محبوب آپ اپنی نگاہوں سے ان پر عذاب دیکھیں، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. او نتوفینک، یا ہم آپ کو اپنی طرف بلا لیں. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر ہماری طرف وہ بھی لوٹیں گے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تعالی گواہ ہوگا ان تمام کاموں پر جو وہ کیا کرتے تھے. مراد یہ ہے کہ اگر کافروں، فاسقوں، گناہگاروں کو یہ خیال ہو کہ ہم پر مشکل نہیں آتی، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آتا، تو وہ سمجھ لیں کہ کبھی کبھی گناہوں پر دنیا میں پکڑ کی جاتی ہے،
اور اصل جو پکڑ ہوگی وہ مرنے کے بعد ہوگی. اور مرنے کے بعد جب گرفت ہوگی تو فرمایا اگر کوئی شخص ساری زندگی اس نے عیش پایا ہوگا لیکن اللہ اس سے ناراض ہوگا، تو جب اس کی گرفت ہوگی اور جہنم کے عذاب میں وہ غوطہ کھائے گا تو ایک لمحے کا غوطہ ہی اسے یہ کہنے پر مجبور کر دے گا، اس قدر شدید تکلیف ہوگی کہ پچھلی راحتیں وہ بھول جائے گا اور وہ کہے گا زندگی میں میں نے کبھی کوئی راحت دیکھی ہی نہیں ہے. اور انسان اگر دنیا کے اندر تکالیف برداشت کرے لیکن اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو جنت میں داخل ہوتے ہی اسے اللہ تعالیٰ وہ سکون عطا فرمائے گا کہ وہ تکالیف کو بھول جائے گا اور کہے گا پروردگار میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہیں. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب اس امت کے رسول آتے ہیں اور لوگ اس رسول کو جھٹلا دیتے ہیں، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. پھر وقت مقرر کر دیا جاتا ہے ان کی تباہی کا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کافر کہتے ہیں یہ وعدہ قیامت کا کب آئے گا، کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو. تو قیامت وہ مانگتے ہیں لیکن وہ اس بات کو جانتے نہیں، سوچتے نہیں کہ مرتے ہی حساب کتاب کا اثر تو شروع ہو جائے گا. موت کی تکالیف، پھر قبر کی تکالیف، اور پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے. تو یہ تو قیامت کے بارے میں ایسا سوال کرتے ہیں گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت آ ہی نہیں سکتی. قیامت تو جب وقت مقرر ہوگا تب آئے گی، مقررہ وقت پر آئے گی. مگر یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ موت تو اچانک آ سکتی ہے اور مرنے سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا. تو وہ مر کر اللہ کی جناب میں کیا جواب دیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے نفع نقصان کا، تو یہ عقیدہ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیجئے کہ حقیقی نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالی ہے. کسی فرشتے میں، کسی ولی میں، کسی نبی میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، بِإِذْنِ اللہ ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. الا ما شاء اللہ، مگر اسی کا مالک ہوں جو اللہ چاہے. وہی عقیدہ ہے کہ مجھ میں جو طاقت و قدرت ہے وہ اللہ کی عطا سے، ما شاء اللہ. ذاتی طاقتیں میرے پاس نہیں ہیں، کیونکہ ذاتی طاقتیں خدا کے پاس ہیں. جو معبود برحق ہے، ذاتی اختیار، ذاتی قدرت اسی کی ہے. ہم اگر کسی چیز کے مالک ہیں تو حقیقی مالک ہم نہیں ہیں. حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے. عذاب کا وقت بھی مقرر ہے، قیامت کا وقت بھی مقرر ہے، اور ہر ایک کے لیے موت کا وقت بھی مقرر ہے. اذا جاء اجلهم، جب ان کی موت کا وقت آ جائے، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر نہ وہ ایک لمحہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے جا سکتے ہیں. یعنی نہ موت کو ایک لمحہ وہ تاخیر کر سکتے ہیں، نہ موت کو ایک لمحہ پہلے کوئی لا سکتا ہے. ایک وقت مقرر ہے. جس دن وہ دن آئے گا، وہ وقت آئے گا، ہم اپنے آخری انجام کی طرف، موت کی طرف خود بخود بڑھ جائیں گے. اور موت ایسے انداز میں آتی ہے
کہ بندے کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ مجھے موت اس طرح آ سکتی ہے، تو موت سے فرار تو ممکن نہیں۔ ہاں، یہ ہونا چاہیے کہ بندہ اس وقت کی تیاری کرے، اور اس وقت سے آنے سے پہلے ایسی تیاری کر لے کہ موت اس کے لیے تحفہ بن کر آئے، موت اس کے لیے جنت کی بشارت بن کر آئے۔ دیکھیں، ایک سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک طالب علم ہے، وہ سال کے شروع کے اندر ایک اسٹوڈنٹ ہے، سال کے شروع میں یہ سوچتا ہے کہ فلاں تاریخ کو سال کے اینڈ میں سالانہ امتحان ہوگا، تو اب وہ اس سے ڈرے یا نہ ڈرے، اس کی تیاری کرے یا نہ کرے، دن با دن وہ اس کے قریب جا رہا ہے، اور وہ دن آ جائے گا جس دن اسے امتحان دینا ہے۔ پھر اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو واقعی کامیاب ہے، اور اگر وہ اس کی تیاری نہیں تو ناکام ہو جائے گا، تو ناکام ہونے کی صورت میں اس کا پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم بھی قبر کے امتحان کی طرف رواں دواں ہیں، ایک ایک لمحہ ہمیں وہیں لے جا رہا ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ اس قبر کے امتحان کی تیاری کیجیے۔ اب قبر کا امتحان کے 3 سوالات جو ہیں، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھایا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ بتاؤ ان کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ اب یہ سوال تو کوئی مشکل نہیں ہے، مگر جواب وہی دے سکے گا جس کی پوری زندگی ان سوالات کے جوابات کی تیاری میں گزری ہوگی، یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوگی، اور جس سے اللہ راضی ہوگا وہ فرشتوں کو جواب بھی دے گا، اور فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا کہ تو ہمیں یہی کہنے والا تھا، ہمیں علم تھا کہ تو ہمیں یہی جواب دے گا۔ فرشتے اس کی قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیں گے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہ قبر سے جنت کے لطف کو اور جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا۔ یہ معنی ہے۔ اب یہ رٹ لیں، من ربک، اللہ ربی، ما دینک، دینی الاسلام یا الاسلام دینی، تو اچھی بات ہے، یہ جوابات یاد کر لینے چاہیے، مگر یہاں مراد یہ ہے کہ جس کی زندگی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزری، وہ ان سوالات کے جوابات دینے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی منکر نکیر کے سوالات جوابات میں آسانی فرمائے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم، بھلا بتاؤ، ذرا سوچو، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب رات کو آ جائے یا دن کے وقت آ جائے، تو ذرا بتاؤ کہ تم کیا اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو؟ ماذا یستعجل منہ المجرمون، پھر مجرم کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں، یعنی کیوں جلدی مچاتے ہیں؟ کیا اگر ان کے سوال پر یہ عذاب دے دیا جائے تو کیا ان میں طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب کو روک سکے؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به، پھر جس چیز کی وہ جلدی مچاتے ہیں، تو قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، تو اس وقت توبہ کرنے اور ایمان لانے کا کیا فائدہ انہیں حاصل ہوگا؟ ثم، کیا پھر، اذا ما وقع، جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا، آمنتم بھی، تم اس پر ایمان لاؤ گے، الآن، اب تم ایمان لائے، حالانکہ عذاب دیکھ کر پھر ایمان قبول نہیں ہوتا۔ وقد کنتم به تستعجلون، حالانکہ اس سے پہلے تم جلدی مچایا کرتے تھے عذاب کی، حالانکہ تمہیں ایمان لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ثم قیل، پھر کہا جائے گا، للذین ظلموا، ظالموں سے، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ کا عذاب،
هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تم جو کام کیا کرتے تھے اسی کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ مشرکین مکہ کا رد کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ موت آئے گی اور ہمیں قبر میں جانا ہے، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جب اس کام سے فارغ ہو جاؤں، اس ٹینشن سے ذرا فارغ ہو جاؤں، پھر اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں گا، ذرا یہ ذمہ داری سے میں سبکدوش ہو جاؤں، پھر میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ لیکن آپ سوچیں کہ اس طرح کرتے کرتے اگر ملک الموت ہمارے سامنے آ گئے تو اس وقت اگر توبہ کریں گے تو اس وقت تو توبہ قبول بھی نہیں ہوگی، کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں تو نہ ایمان قبول ہوتا ہے، یعنی جو کافر اگر ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول نہیں، اسی طرح اگر گناہگار مسلمان توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ابھی اور اسی وقت توبہ کر لیجئے، کیونکہ ملک الموت کب اپنا جلوہ دکھا دیں ہمیں نہیں معلوم۔ ارشاد فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ کے معنی کیا؟ حق ہوا، کیا یہ اللہ کا کلام، یہ دین سچا ہے؟ قل ای و ربی، اے محبوب آپ فرمائیے میرے رب کی قسم، انہو لحق، بے شک یہ ضرور سچا کلام ہے، اور یہ وعدہ عذاب کا بھی سچا وعدہ ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے عذاب سے تم نہیں بچ سکو گے۔ 11ویں رکوع کا آغاز ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، جس جان نے ظلم کیا، یہاں ظلم سے مراد گناہ ہے، جس جان نے گناہ کیے، اگر اس کے پاس کل بروز قیامت ساری دنیا کی دولت ہوتی، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سب اس کے پاس ہوتا، تو عذاب کی شدت ایسی ہوگی لفتدت بہ، وہ عذاب سے جان چھڑانے کے لیے سب فدیے میں دے دیتے۔ لیکن دنیا کے اندر تھوڑی سی قربانی دینی ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال ذرائع اختیار کرنے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، تو وہ آسان کام اس وقت دنیا میں کرنے کو تیار نہیں، اور مرنے کے بعد کل بروز قیامت عذاب کو دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ اگر ساری دنیا کی دولت ہوتی تو سب دے دیتے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ ندامت چھپائیں گے، اپنے جی میں شرمندہ ہوں گے۔ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھیں گے، اور وہ ایسا وقت ہوگا، ایسی شرم و ندامت ہوگی کہ اس وقت انسان موت کو تلاش کرے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی عادل ہے، اگر وہ عدل فرمائے اور ہمارے گناہوں پر پکڑ فرمائے تو ہم تباہ ہو جائیں۔ ہم تو اپنے رب سے اس کی کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اس کے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اس کے فضل کو مانگتے ہیں، وہ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہم پر ایسا کرم فرما دے کہ ہم پر فضل فرمائے اور بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے۔ الا سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ هو یحیی و یمیت، وہی رب ہے
جو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت دیتا ہے، جن دنیا کے لوگوں کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، وہ نہ تو بیماری سے شفا دے سکتے ہیں، نہ وہ آئی ہوئی بلا کو ٹال سکتے ہیں، نہ وہ آئی ہوئی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ جس رب کو ناراض کر رہے ہیں، ساری طاقتیں قوتیں تو اسی کے پاس ہیں، تو کیوں لوگوں کی خاطر لوگ کیا کہیں گے یہ تصور کر کے اپنے رب کو کیوں ناراض کریں؟ یہ لوگ کیا دے سکتے ہیں اور کیا لے سکتے ہیں؟ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائیں اور اللہ کی گرفت آ جائے، عذاب آ جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ هو یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت یعنی قرآن پاک آ گیا۔ قرآن خود فرماتا ہے یہ قرآن رب کی نصیحت ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا کوئی محسن ہو، اس نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہوں، اور وہ ہماری خیر خواہی میں ہمارے بھلے کے لیے کوئی نصیحت فرمائے اور ہم اس کی نصیحت کو رد کر دیں تو کتنی بڑی نادانی ہے۔ دنیا کا کوئی محسن کیا دے سکتا ہے؟ وہ جو کچھ بھی دے گا اللہ کے اذن سے دے گا، لیکن وہ خالق کائنات جو حقیقی طور پر دینے والا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، بے شمار چیزیں بن مانگے عطا فرمائے۔ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں بھی روزی کا نظام ہمیں دیا، ہم نے روزی نہیں مانگی تھی۔ ہم دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزی کے اسباب مہیا کیے، ہمیں بن مانگے دیکھنے کے لیے آنکھ دے دی، سننے کے لیے کان دے دیے، بولنے کے لیے زبان دے دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دے دیے، ہم کھاتے ہیں تو کھانا ہضم ہو جائے اس کے لیے نظام ہضم دے دیا۔ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا فرما دی، اور اس کے علاوہ ہم کئی چیزیں مانگتے ہیں وہ بھی عطا کی جاتی ہیں۔ تو وہ رب نصیحت فرمائے، اس رب کی نصیحت چھوڑ کر لوگوں کی باتوں پر عمل کرنا اور گناہ کرنا کتنی بڑی نادانی ہے۔ اور یہ قرآن جس سے ہم دور ہیں، فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس میں تو سینوں کی شفا ہے، سینوں میں پائے جانے والے روحانی اور جسمانی امراض کی شفا قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے، ظاہری شفا بھی ہے، باطنی شفا بھی ہے۔ وَهُدًى، اور یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، یعنی اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ قرآن کے مطابق ہے۔ اب خوشی کے اظہار کے لیے شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ کوئی گانے باجے بجائے کہ عید کا موقع ہے، چلو میں گانے بجاتا ہوں، یہ ڈانس کرے یا اس طرح کے گناہ کرے تو یہ تو جائز نہیں۔ ہاں، خوشی کے اظہار کے کئی طریقے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر خوشی کا اظہار کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، نفلی روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، ذکر الہی کرے، اس طرح کے نیک کام کرے، غریبوں کو اور دیگر مسلمانوں کو کھانا کھلائے، کہ مسلمان کو کھانا کھلانا یہ بھی ثواب ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت میں ایک بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا فضل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، کہ جب آپ کی آمد ہوئی
تو بت سجدے میں گر گئے. جب آپ کی آمد ہوئی تو جنت کو سجایا گیا. جب آپ کی آمد ہوئی تو جنات کا داخلہ بند ہو گیا کہ وہ پہلے آسمان کے قریب نہ جا سکے. تو یہ حضور کی آمد سے نور پھیل گیا. اگر حضور تشریف نہ لاتے اور ہمیں ہدایت نہ ملتی تو پھر تو ہم جہنم کی راہ پر ہوتے. تو حضور کے صدقے میں جنت ملے گی انشاءاللہ. حضور کے صدقے میں قرآن ملا اور حضور کے صدقے میں رحمان کی معرفت ملی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کی آمد پر اگر خوشی منائی جائے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر منائی جائے. ناچ گانا ہونا یا ایسی محفل میلاد ہونا کہ جس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ بیٹھی ہوں بے پردہ، یہ تو جائز نہیں. اسی طرح جلوس کے اندر اس طرح جلوس نکالنا کہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ چل رہے ہوں، یہ بھی درست نہیں ہے. اسی طرح نعتیں اس طرح پڑھنا کہ پتہ چلے کہ کوئی فلمی گانے کی ایکٹنگ ہو رہی ہے یا کسی فلمی گانے کی بالکل کاپی کر دینا کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی نعت سنے اور اس نے اگر استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک اگر وہ فلم دیکھی ہوئی ہو تو نعت سن رہا ہو، حضور کا ذکر سن رہا ہو اور اس کے ذہن میں فلم کے سین گھوم رہے ہو، تو اس طرح کرنا بالکل درست نہیں. اسی طرح نعت خوانی میں ایسا ذکر کرنا کہ محسوس ہو کہ ڈھول بج رہا ہے یا ماتم ہو رہا ہے یا ایسا محسوس ہو کہ ڈنڈیا راس ہو رہا ہے یا ایسا محسوس ہو کہ میوزک کی چھنکار ہے، تو ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا ادب جو ملحوظ رکھنا چاہیے اس کے خلاف ہے. لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر تو اللہ کا ذکر کرے، حضور کا ذکر کرے، قرآن خوانی کرے، نعت خوانی کرے، کھانا پکا کر مسلمانوں میں تقسیم کرے، خوشی کا اظہار کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، سجدہ شکر کرے، تو 12 ربیع الاول کو یا ربیع الاول کے مہینے میں وہ یہ کرتا ہے تو یہ اس آیت کریمہ کے عین مطابق ہے. فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ وہ خوشی منائیں. ہوا خیر مما یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں ان میں سب سے بہتر یہی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. شریعت نے 2 چیزیں ہمارے سامنے پیش کی. ایک تو یہ کہ خوشی کے اظہار کے لیے وقت کی قید نہیں. نعمت ملی، اب آپ ساری زندگی اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں. یہ خاص وہ دن آئے تو اس دن نعمت کا شکر ادا کریں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عاشورے کے دن فرعونیوں سے نجات ملی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف آئے تو دیکھا یہودی 10 محرم عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں رکھتے ہو روزہ؟ وہ کہنے لگے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونیوں سے نجات ملی تو ہم شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دن منانا تو درست نہیں. آپ نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ سب عاشورے کا روزہ رکھیں. یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ہم 2 روزے رکھیں گے. عاشورے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملا لیں یا 11 محرم کا روزہ ملا لیں. یہ بہت افضل روزہ ہے. تو آپ دیکھیں روزہ رکھ کر وہ دن مناتے اور شکر ادا کرتے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں تک غم کا تعلق ہے، شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ سوگ 3 دن سے زیادہ منانا جائز نہیں ہے. تو سوگ میں کالے کپڑے پہننا یہ حرام ہے، ماتم کرنا حرام ہے، سینہ کوبی کرنا حرام ہے، زنجیروں کا ماتم، آگ کا ماتم، یہ ساری چیزیں حرام ہے. بلکہ ان کا ٹی وی پر دیکھنا بھی حرام ہے. ان کے جلوس میں بطور لذت یا شوق کے طور پہ شریک ہونا یہ بھی حرام ہے. اسی طرح تعزیہ دیکھنا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ آپ کے فتاوے اور دیگر علماء اہل سنت کے فتاوے کے مطابق عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں تعزیہ دیکھنا حرام، اس کے لیے چندہ دینا حرام، تعزیہ بنانا حرام، تعزیے پر منت چڑھانا حرام. لیکن ایسی مقدس راتوں میں بھی مسلمان ڈھول تماشوں میں لگے رہتے ہیں،
یہ تو عبادت کی رات ہے، یہ تو وہ رات ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دین کی خاطر کی جانے والی قربانی کو یاد کریں اور عزم کریں کہ ہم بھی اسلام کی خدمت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سوچیں کہ امام حسین نے تپتی ہوئی ریت پر تلوار اور نیزوں کے سائے میں سجدہ کیا، لیکن افسوس امام حسین کو ہم مانتے ہیں، لیکن افسوس ہم سے نماز پنکھوں کے نیچے بھی ادا نہیں کی جا سکتی۔ یہ سوچنے کا موقع ہے۔ ہاں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر بزرگان دین اور صحابہ کرام کئی سال ثواب کے لیے کھانا پکایا جائے اور مسلمانوں میں بانٹا جائے، یا پانی پلایا جائے یا شربت پلایا جائے، اور نیت یہ ہو کہ یہ ایصال ثواب ہے، کہ جو ثواب ہمیں ملے گا وہ ہم ان بزرگان دین کو ایصال کریں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، ان کا ذکر خیر کیا جائے اور واقعہ کربلا کیوں پیش آیا اس کی وجوہات بتائی جائیں اور سمجھایا جائے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا درس ہے۔ غم 3 دن سے زیادہ منانا جائز نہیں، لیکن خوشی کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، جب چاہو خوشی منا سکتے ہو، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت عطا فرمائی۔ اسی طرح ضمن یہ عرض کر دوں کہ ٹی وی پر یا ایسی مجالس میں خود شریک ہونا یا ٹی وی پر دیکھنا جائز نہیں کہ جن میں ایسے لوگ حضرت امام حسین کا ذکر کریں جو صحابہ کرام کے بے ادب اور گستاخ ہیں۔ ان کے کلام کو سننا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو بے ادب ہو وہ اگر امام حسین کا ذکر کرے تو کوئی روحانیت و نورانیت نہیں ملے گی، کیونکہ اہل بیت کی تعظیم بھی ضروری ہے اور صحابہ کرام کا ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم، ذرا بتاؤ، ما انزل اللہ لکم من رزق، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم اپنی طرف سے اسے حرام اور حلال قرار دے دیتے ہو، حالانکہ جو حرام ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ اب کسی اور چیز کو اپنی طرف سے جو حلال ہے اسے اپنی طرف سے حرام کہنا یہ شریعت پر افتراء ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کی اجازت دی؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، کیا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا اس کے بارے میں انہوں نے کیا سوچا؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ ضرور فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وما تکون فی شأن، تم جس کام میں ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور قرآن میں سے جو بھی تم تلاوت کرو، ولا تعملون من عمل، اور جو تم عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، ہم تم پر گواہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، تمہارے اچھے اعمال کو لکھوا رہے ہیں۔ اذ تفیدون فیہ، جب تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو تو یہ عقیدہ رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم نیکی کر رہے ہیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے، تو اب دنیا کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، تمہارے رب سے زمین اور آسمان کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ کوئی چھوٹا ذرہ نہ کوئی بڑا ذرہ،
کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، الا فی کتاب مبین، وہ تو کتاب مبین لوح محفوظ میں لکھی ہے۔ اب لوح محفوظ میں کیوں لکھی گئی؟ اللہ تبارک و تعالی تو بھولنے سے پاک ہے، فرمایا یہ لوح محفوظ میں لکھا گیا اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ جب جب اللہ چاہتا ہے وہ لوح محفوظ پر نظر کرتے ہیں، اور جب جب اللہ چاہتا ہے ان کے سامنے لوح محفوظ منکشف ہو جاتی ہے اور وہ لوح محفوظ کی لکھی ہوئی باتیں جان لیتے ہیں۔ الا سن لو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں پر، لا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہے ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست، اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو پرہیزگار ہوئے، جنہوں نے شریعت کی پابندی کی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے پتہ چلا کہ جو ایمان سے دور ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جس کا عقیدہ خراب ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ سجدہ کرتے کرتے اپنی پیشانی کو زخمی کر دے، لیکن ولایت کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہے الذین آمنوا، عقیدہ درست ہو۔ دوسری چیز وکانوا یتقون، ولایت کے لیے دوسری اہم چیز ہے وہ متقی اور پرہیزگار۔ جو شریعت کا پابند نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب جتنے ڈبہ پیر ہیں اور جعلی پیر ہیں جو نمازوں سے دور ہیں، گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، سنتوں سے دور ہیں، بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے، اور عورتوں سے ہاتھ چموا رہے ہوتے ہیں، 25 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، 5 کڑے جو ہیں ہاتھوں کے اندر ہیں، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، بھنگ اور چرس پی رہے ہیں، ہیروئن پی رہے ہیں، نماز ایک نہیں پڑھتے، اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ذرا سنبھل کر ورنہ ایک پھونک ماریں گے تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ بابا جی پہنچے ہوئے ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اس کا جواب دیا۔ آپ سے کسی نے کہا کہ ایک بابا جی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، نماز تو وہ پڑھے جو پہنچا ہوا نہ ہو، تو ہم تو اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمیں اب نماز کی حاجت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ واقعی وہ پہنچے ہوئے ہیں، سن لو کہاں پہنچے ہوئے ہیں، جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں، کہ حضور اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی اور پہنچا ہوا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے بھی نمازیں ادا کی اور صحابہ نے بھی نمازیں ادا کی۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ جناب آپ ان کے ظاہر کو نہ دیکھیں، حضرت جی جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن فجر مدینے میں ہوتی ہے، ظہر ان کی مکے میں ہوتی ہے، عصر جو ہے اجمیر شریف میں ہوتی ہے، اور مغرب جو نا داتا صاحب کے یہاں ہوتی ہے، اور عشاء کا تو پتہ ہی نہیں کہاں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں عجیب و غریب باتیں ہیں، نادانی کی باتیں ہیں۔ شریعت سب پر لاگو ہوتی ہے، ہاں جو مجنون ہے، جو پاگل ہے، جو اپنے ہوش میں نہیں، اس کی بات اور ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی جو کھانے پینے کی بھی سمجھ رکھتے ہیں، پیسہ بٹورنے کی بھی سمجھ رکھتے ہیں، ہر چیز کی سمجھ رکھتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو یہ ایسے بن جاتے ہیں جیسے انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو نماز کی پابندی کرنا، پردے کی پابندی کرنا، شریعت کی پابندی کرنا یہ ضروری ہے، اور جو ایسا شخص ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو پابندی نہ کرے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ بعض ایسے نادان ڈبہ پیر اور جعلی پیر ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں، سنا ہے ہم نے، کبھی دیکھا تو نہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت تو پہلے بھی حرام تھا، شرک تھا، لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. کسی کی تعظیم میں نہ سجدہ کیا جا سکتا ہے نہ اس کا طواف کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی مزار پر جا کر سجدہ کرتا ہے یا طواف کرتا ہے تو اسے سمجھایا جائے وہ نادان ہے. اس سے اللہ کے ولی خوش نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو گمراہی اور گناہوں کے کام کر کے انہیں ناراض کر رہا ہے. تو ان کا فیض کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے، ان اللہ کے نیک بندوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے. وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. یہ لوگ کامیاب ہیں. اور کیسے کامیاب ہیں؟ ذالک هو الفوز العظیم، ایسے کامیاب ہیں، فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے اور ولایت عطا فرمائے. ولا يحزنك قولهم، ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں. ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزتیں اللہ ہی کے دست قدرت میں ہیں. وہ جسے چاہے عزت دے. یہ جو بھی پروپیگنڈا کریں آپ رنجیدہ نہ ہوں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے. انسان سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ میری عزت خراب نہ ہو، اور جب کوئی تہمت لگا کر جھوٹ بول کر کسی کی عزت اچھالنے کی کوشش کرے تو انسان بڑا رنجیدہ ہوتا ہے. وہ بس یہ آیت پڑھ لے، ان العزت للہ جمیعا، عزت دینے والا اللہ ہے، بندے کے ہاتھ میں عزت دینا یا ذلیل کرنے کا اختیار نہیں ہے. هو السمیع العلیم، وہی سننے والا، علم والا ہے. الا سن لو، ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جھوٹے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ پیروی صرف اور صرف کس کی کرتے ہیں؟ فرمایا ان یتبعون الا الظن، اپنے من گھڑت خیالات، من مانی وہ کرتے ہیں. اپنے خیالات اور اپنی ایک لاجک پر وہ چلتے ہیں جو کہ ان کی اپنی من مانیاں ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ تو صرف اندازے مارتے ہیں، جیسے ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں تکا مارنا. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، انہوں نے اپنے ذہن سے ایک شکل بنائی اور یہ خیال کیا کہ یہ فلاں دیوی ہے، اب اس کی پوجا کریں گے تو ہمیں یہ مل جائے گا، ہم اس کی پوجا کریں گے، اس کو خدا سمجھیں گے تو ہماری یہ مشکل دور ہو جائے گی. حالانکہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا پوجا کرنا یہ شرک ہے، اور مشرک ہمیشہ کے لیے تباہ ہوتا ہے. دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی ہے. هو الذی، وہ ذات جس نے جعل لکم اللیل، تمہارے لیے رات کو پیدا کیا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کرو. رات کی نیند آج دنیا مانتی ہے کہ رات کی نیند کا مقابلہ دن کی نیند نہیں کر سکتی. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تمہیں روشنی نہ کرنی پڑے اور تم دن میں اپنے کام کاج کر سکو. ان فی ذالک، بے شک ان تمام باتوں میں، لآیات لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو سنتی ہے، سمجھتی ہے، غور کرتی ہے. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ بولے اللہ نے بیٹا رکھا، سبحانہ، وہ بیٹا بنانے سے پاک ہے، وہ اولاد سے بھی پاک ہے، بیوی سے بھی پاک ہے، وہ بیٹا ہونے سے بھی پاک ہے اور باپ ہونے سے بھی پاک ہے. هو الغنی، وہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں. بیٹے کی حاجت تو ہمیں ہوتی ہے کہ بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا، ہم ایک نہ ایک دن جب مر جائیں گے تو ہمارے مال کا وارث کون بنے گا. وہ تو حی ہے، قیوم ہے،
وہ کسی کا محتاج نہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس بارے میں کوئی سند نہیں، تم من گھڑت باتیں کہتے ہو. اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ باتیں جو تم جانتے نہیں ہو. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ہم یہ تصور کریں کہ گو کہ یہاں پر کفار مکہ سے خطاب ہے، مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے باوجود، ہم سب کچھ سمجھنے کے باوجود، ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتے تو صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے. فرمایا متاع فی الدنیا، یہ دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے چند دن تک. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف وہ لوٹائے جائیں گے. ثم، پھر نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. گو کہ یہ آیت کریمہ کافروں کی مذمت میں ہے، لیکن مسلمانوں کو اس روایت سے ڈرنا چاہیے کہ فرمایا گیا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور بسا اوقات گناہوں کی وجہ سے ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ بندہ کوئی کلمہ کفر ایسا بک دیتا ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی. اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، بظاہر نیکی بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ کفر سے توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی کوئی نیکی قبول نہ ہوگی، اور اسی عالم میں وہ مر جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے. اسی طرح فرمایا بعض لوگوں کے ایمان گناہوں کی وجہ سے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ شیطان مرتے وقت حملہ کرتا ہے اور شیطان ان کا ایمان ضائع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. عقل مند، دانا، سمجھدار وہی ہے کہ جو اس قلیل دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرے، گناہ نہ کرے، کیونکہ نیکی کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. جہاں تک ایمان کا ذکر آیا، آئیے ہم تجدید ایمان کر لیتے ہیں. نہ جانے ہماری زبان سے کیسے جملے نکل گئے ہوں، بلکہ یہاں تک ایمان کے خطرات میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کلمہ کفر بکے، غلط بات کہے، اور ہم اس کی بات سن کر خوش ہو جائیں، کہکا لگا دیں، اس کی تائید میں سر ہلا دیں، تو ہم بھی کافر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بڑا ذرا سی بھی کسی کی بات میں شک پڑے تو بندہ یہ کہتے بھائی مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، میں تو نہ اس کی تائید کر سکتا ہوں نہ مذمت کر سکتا ہوں. کسی کی مروت کہ اس کو برا نہ لگ جائے، کسی کی مروت ہمیں ایمان سے محروم نہ کر دے. یہی ہے نا کہ ہم اس کی تائید نہیں کریں گے تو اسے برا لگ جائے. لوگ الٹا سیدھا مذاق کرتے رہتے ہیں، کبھی فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کبھی جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی وہ اسلام کے اوپر ایسا تبصرہ کرتے ہیں جو کفریہ ہوتا ہے، اور ہم سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی مروت میں ہاں کر دیتے ہیں، سر ہلا دیتے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں کی مروت نہیں کرنی چاہیے. تو آخر میں ہم تجدید ایمان کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت ہمیں عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ عز و جل، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو، کوئی کلمہ کفر میری زبان سے نکل گیا ہو، یا اللہ میں ہر قسم کے کفر سے بیزار ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ
مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور آپ انہیں نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیے۔ سورہ یونس مکی ہے اور اس میں مشرکین مکہ سے خطاب کیا گیا۔ مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے اور کئی سو سالوں سے وہ یہ کام میں ملوث تھے۔ وہ یہ سوال کرتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں تو پھر خانہ کعبہ پر ہمیں قبضہ کیوں حاصل ہے، مسجد الحرام پر ہمیں قبضہ کیوں ہے؟ اگر یہ 360 بت غلط ہیں تو اللہ کے گھر میں ہم نے نصب کیے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو انہیں اس واقعے میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود انہوں نے شرک سے اور کفر سے توبہ نہ کی تو 950 سال تک ان پر عذاب نہیں آیا، اور 950 سال تک وہ یہی کہتے رہے کہ صدیاں گزر گئیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کرو گے، شرک کرو گے، کفر کرو گے تو عذاب آ جائے گا، لیکن ہم پر تو ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ فرمایا انہیں 950 سال کی ڈھیل دی گئی، اگر چند سالوں کی تمہیں ڈھیل مل جائے تو تم یہ مت سمجھو کہ تم حق پر ہو، بلکہ حق یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کفر کرنا یہ نادانی ہے، اور اسلام کی پیروی کرنا یہی نجات کا باعث ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے محبوب آپ ان پر نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر میرا قیام کرنا تم پر شاق گزرتا ہے، تمہیں برا لگتا ہے کہ میں 950 سال سے تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور میں اللہ کی آیتوں کی یاد تمہیں جو دلاتا ہوں، یہ یاد دلانا اگر تمہیں برا لگتا ہے اور تم میرے خلاف سازش کرنے کی تیاری کر رہے ہو اور مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، پس اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، پس تم اور تمہارے شریک یعنی بت یہ سب مل کر اپنا کام مضبوط کر لو اور پلاننگ مضبوط کر لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر اپنے معاملے میں کوئی کجی اور کمی باقی نہ رکھو، ثم قضوا الی، پھر جو ہو سکتا ہے میرے ساتھ کر لو، ولا تنظرون، اور تم مجھے مہلت نہ دو، تمہیں جو ہو سکتا ہے کر لو، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، میرے ساتھ اللہ ہے۔ آپ کے توکل اور آپ کے بھروسے پر قربان جائیے کہ کہاں آپ اکیلے اور پوری دنیا میں کافر ہی کافر، آپ کے ساتھ صرف 72 یا 80 افراد تھے، وہ ہزاروں لاکھوں کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر کیسا مستحکم اور مضبوط ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم پھر گئے اور میری بات تم نہیں مانتے، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، تو میں تم سے کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا، اس تبلیغ دین پر میں کوئی معاوضہ یا مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی اللہ،
میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ امرت، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلمان ہی رہوں۔ تو تم مجھے اگر جان سے مارنے کے لیے بھی کوشش کرو گے تو میں اسلام نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اسلام کی حالت پر قائم و دائم رہوں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر نبی نے اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسلام کی دعوت دی۔ یہودیت، عیسائیت یا باقی ادیان یہ اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی۔ توریت، انجیل، زبور، ہر کتاب اسلام ہی کی دعوت دیتی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی۔ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں بھی ہم نے نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کشتی میں موجود لوگوں کو نوح علیہ السلام کی قوم کا خلیفہ بنا دیا۔ یعنی نوح علیہ السلام کی وہ قوم کہ جو کافر تھے، وہ طوفان نوح میں تباہ ہو گئے۔ اب کشتی میں 72 یا 80 افراد تھے۔ ان 72 یا 80 افراد میں سے کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی طبعی عمر پوری کی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ اس میں سے ایک بیٹا وہ کافر نکلا اور وہ طوفان میں غرق ہو گیا۔ باقی 3 بیٹے کشتی میں سوار تھے۔ ان 3 بیٹوں سے اللہ تعالی نے افزائش نسل کا سلسلہ فرمایا۔ یعنی بعد کے جتنے انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ ہیں، اور پھر طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ ہیں۔ تو اس وقت جتنے انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس دیکھو جنہیں ڈرایا گیا تھا اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، منذرین جنہیں ڈرایا گیا اور پھر بھی اللہ کی نافرمانی کی، ان کا کیسا برا انجام ہوا، اس پر غور کرو۔ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس ڈھیل کو رحمت سمجھ کر توبہ نہیں کرتے بلکہ اور سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ 12ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور ہم نے پیچھے بھی اس واقعے کی تفاصیل سماعت کی۔ ثم، پھر بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد لوگوں کی طرف کئی رسول بھیجے۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے رسول بھیجے گئے ان سب کا ذکر ہے، اور پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس وہ رسول ان کے پاس روشن دلائل اور روشن نشانیاں لے کر آئے۔ قوم کو کوئی شک نہ تھا کہ یہ سچے رسول نہیں ہیں، ایسے دلائل واضح کر دیے کہ ہر آدمی اس بات کو یقین کر لے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلِ، پس جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے
پھر اس پر وہ ایمان نہ لائے۔ کافروں کا یہ طریقہ ہے، ایک دفعہ وہ کسی چیز کا انکار کر دیں اور کسی گناہ میں ملوث ہو جائیں، پھر انہیں کوئی نصیحت کرے تو اکثر کافر اس نصیحت کو قبول نہیں کرتے، وہ اپنے رسم و رواج، اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر چلتے ہیں۔ لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا، خوش نصیب ایسے نہیں ہوتے، وہ ہر دن اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، اپنے اندر خامیوں کو، خرابیوں کو ڈھونڈ کر وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، نطبع علی قلوب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی، جنہوں نے سرکشی کی، کفر کیا، گناہ کیے، تو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو گئے، اب وہ کسی نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جس مسلمان پر نصیحت کا اثر نہ ہو، اس کی آنکھوں سے کبھی خوف خدا میں آنسو نہ نکلیں، گناہ کرنے کے بعد شرمندگی نہ ہو بلکہ نعوذ باللہ من ذالک خوشی ہو، تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں اس کے دل پر مہر تو لگا نہیں دی گئی، کہیں اس کے دل پر مہر تو نہیں، کہیں اس کا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا، کہیں اس کا دل سخت تو نہیں ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے اور دل کو ایسا نور کر دے کہ نصیحت کی باتیں اثر کریں، اور خوف خدا میں، عشق رسول میں اللہ تعالی ہمیں رونے والی آنکھیں اور تڑپنے والا دل عطا فرمائے۔ ثم، پھر، بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے ان کے بعد، ان نبیوں اور رسولوں کے بعد، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو بھیجا، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، آپ تو تمام مصر کے رہنے والوں کی طرف بھیجے گئے، لیکن قرآن پاک نے فرعون کا ذکر کیا اور مالداروں، سرداروں کا ذکر کیا۔ مفسرین اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں ساری خرابی حکمرانوں کی طرف سے آتی ہے، اصل میں ساری خرابی کی جڑ قوم کے سردار، چودھری، نواب اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ غریب عوام تو ان کے پیچھے چلتی ہے، غریب عوام اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ اگر حکمراں نیک ہوں تو لوگ نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اگر حکمراں روشن خیالی کے نام پر بے حیائی کو پھیلائیں تو لوگ بے حیائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان حکمرانوں کو اور مالداروں کو یا افسروں کو نہیں دیکھتا، مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے رسول کا کیا حکم ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرعون راہ راست پر آ جائے اور بڑے بڑے مالدار اور سردار راہ راست پر آ جائیں تو پھر پوری قوم کا راہ راست پر آ جانا ایک بہت آسان امر ہے۔ بِآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ فاستکبروا، پس ان مغروروں نے تکبر کیا، ان کافروں نے، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ گناہگار قوم تھے، مجرم قوم تھی۔ فلما، پس جب، جاءہم الحق، ان کے پاس حق آ گیا، واضح ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے اللہ کے نبی اور رسول ہیں، من عندنا، ہماری طرف سے حق آ گیا، قالوا، تو انہوں نے حق کو اس طرح جھٹلایا، وہ بولے، ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ تو ضرور کھلا جادو ہے۔ یعنی پہلے تو انہوں نے نشانیاں مانگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 نشانیاں پیش کی، ایک تو یہ کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک بغل میں ڈال کر جب نکالتے تو سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا، کسی کی تاب نہ تھی کہ وہ اس کو دیکھ سکے۔
اور جب آپ اپنا عصا زمین پر ڈالتے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا، جس کی لمبائی مفسرین نے 1 میل لکھی۔ ذرا غور کریں، آپ نے یہ خبر تو سنی ہوگی کہ کسی علاقے میں 7 فٹ کا اژدہا پایا گیا، اور انڈونیشیا میں غالباً اس اژدہے نے 11 کتوں کو نگل لیا۔ تو 7 فٹ کے اژدہے میں اتنی ہیبت ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی لاٹھی ڈالتے اور وہ اتنا بڑا اژدہا بن جاتا، صرف اس کا جبڑا جب کھلتا تو فرعون کا پورا محل ایسا لگتا گویا کہ اس کے جبڑے میں بیٹھا ہوا، اتنا بڑا اژدہا۔ تو جب ان کی عقلیں اس کی طرف راغب ہونے لگیں کہ واقعی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسانی بس و طاقت کی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نشانی ہے، یہ معجزہ ہے، تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے جادو مشہور کر دو، اور انہوں نے غریب عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ مشہور کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر ہیں۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا جب تمہارے پاس حق آ گیا تو اب تم حق کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو؟ جب تم سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے تو پھر تم جھوٹی بات پھیلاتے ہو؟ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ہرگز نہیں۔ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قالوا، وہ کافر بولے، اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس راستے سے ہٹا دیں جس راستے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا؟ وہ شرک کرتے، کفر کرتے اور گناہوں بھری زندگی گزارتے، تو ہم ان رسم و رواج کو چھوڑ دیں؟ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تاکہ تم دونوں کی بڑائی ہو جائے زمین میں، ہم تمہاری بات مان لیں اور تمہیں سردار مان لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کافروں نے اور فرعون نے یہ بات کہی۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہرگز تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے، تم چاہے کتنی ہی نشانیاں دکھا دو۔ اب جو ضد کرے اور کہے میں نہ مانوں، تو قرآن مجید فرقان حمید نے جا بجا یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ مسلمان کو ضد نہیں کرنی چاہیے، مسلمان کو قرآن و حدیث کا راستہ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا راستہ، وہ بزرگان دین جو پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے، ان کے راستوں کو سمجھ کر مسلمانوں کو اسی راستے کی پیروی کرنی چاہیے، اور نصیحت آ جانے کے بعد ضد نہیں کرنی چاہیے کہ گناہ کی ضد کرنا یہ تباہی ہے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، فرعون بولا میرے پاس ہر قسم کے جاننے والے ماہر جادوگر لے کر آؤ۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، پھر جب تمام جادوگر آ گئے، اور جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم غالب آ گئے؟ فرعون نے کہا کہ تم پوری مملکت میں میرے خاص ہو جاؤ گے، مقرب ہو جاؤ گے۔ پھر جادوگروں نے ادباً کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اجازت دیں تو ہم اپنا جادو پیش کریں، یا آپ کی مرضی ہو تو پہلے آپ اپنی لاٹھی ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا، القوا ما انتم ملقون، جو تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو جادو کے زور پر
انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر ایسا منتر کیا کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایسا محسوس ہونے لگیں جیسے سانپ ہیں جو میدان میں چل رہے ہیں۔ یہ نگاہوں کا دھوکہ تھا، حقیقتاً کچھ بھی نہیں تھا۔ قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جو کچھ لے کر آئے ہو یہ جادو ہے، جو نگاہوں کا دھوکہ ہے، جنات کی شرارتوں کا نتیجہ ہے کہ جادو میں ایسے کفریہ اور شرکیہ منتر پڑے جاتے ہیں جس سے جنات خوش ہو کر جادوگر جو چاہتا ہے وہ اس کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالی ان قریب ان تمام چیزوں کو برباد کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالی فساد کرنے والوں کے عمل کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، ان کے عمل کو تباہ فرماتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے حق کو ثابت فرماتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہو، برا لگے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا۔ جادوگر جو سانپ بظاہر ان کے بنائے ہوئے نظر آ رہے تھے، وہ سانپ تو نہ تھے، وہ لاٹھیاں اور رسیاں تھیں، جن کے بارے میں مفسرین نے فرمایا یہ 300 اونٹوں پر لاد کر لے کر آئے تھے۔ اتنی زیادہ لاٹھیاں اور رسیاں تھیں، پورا میدان ایسا لگ رہا تھا جیسے سانپ سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی لاٹھی کو ڈال دیا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ ان 300 اونٹوں کے بوجھ کو نگل گیا۔ اب آپ اس خبر پر غور کریں کہ انڈونیشیا میں ایک اژدہا جو 7 فٹ کا تھا، وہ باغ کی حفاظت کرنے والے 11 کتوں کو نگل گیا۔ تو جب 7 فٹ کا اژدہا 11 کتوں کو نگل سکتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اژدہا یہ تو معجزہ تھا، تو کیا وہ 300 اونٹوں کے بوجھ کو نگل نہیں سکتا؟ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی کہ بعض لوگ مغرب سے اور میڈیا سے اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز کو اپنی عقل پر تولنے لگتے ہیں۔ اب کوئی چیز اگر ان کی عقل میں نہ آئے تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ اگر قرآن و حدیث کی بات ہماری عقل میں آ جائے تو یہ ہماری عقل کی سعادت ہے، اور اگر ہماری عقل میں اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے، اس کی لاجک سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے، وہ بات تو سچی ہے۔ تو جب یہ خبر کو سامنے رکھا جائے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ آج کل کے اژدہا 7 فٹ اور 10 فٹ کے ہوتے ہیں، کچھ 15 فٹ کے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اژدہا کہ جو معجزہ تھا، اگر وہ 1 میل تک بڑا ہو اور اس کا جبڑا اتنا بڑا ہو تو یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب جب یہ اژدہا سارے اونٹ کے بوجھ کو یعنی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا تو دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے، اس لیے کہ جادوگر سمجھتے تھے کہ جادوگر پر کسی کا جادو اثر نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ نظر بندی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ کا جو لاٹھی سے اژدہا بنا وہ واقعی اژدہا تھا، اس نے جن چیزوں کو نگلا واقعی نگلا ہے، کیونکہ اگر یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا تو لاٹھی بننے کے بعد ہماری لاٹھیاں نظر آتی ہیں، اور اگر یہ لاٹھی نگل گئی ہے تو 300 اونٹوں کے بوجھ کو نگلنے کے بعد تو لاٹھی بہت موٹی ہو جائے۔ تو ان چیزوں پہ غور کر کے جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں سخت سزائیں دیں مگر پھر بھی وہ ایمان سے نہ پھرے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
سے مقابلہ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے ادباً یہ کہا تھا، اے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی لاٹھیاں ڈالیں۔ اس ادب کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ایسی دولت عطا فرمائی کہ فرعون نے انہیں درخت پر لٹکایا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ڈالیں اور کیلیں ٹھونک کر کیلیں جسم سے آر پار کر دیں۔ انہوں نے کہا تو کچھ بھی کر لے، ہم اس ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو جو باادب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا فرماتا ہے کہ وہ ایمان پر اسے مضبوطی مل جاتی ہے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی قوم میں سے صرف چند لوگ ایمان لائے جو ان کی اولاد میں سے تھے، باقی اکثر فرعونی ایمان لے کر نہ آئے۔ لیکن جب یہ ایمان لائے علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کا رعب و دبدبہ ایسا تھا اور غرور و تکبر اور انہیں کنٹرول ایسا حاصل تھا کہ وہ ایمان لے کر آئے تو فرعون سے اور اس کے سرداروں سے ڈرتے تھے، اپنے ایمان کو چھپاتے تھے کہ کہیں یہ لوگ انہیں ایمان سے دور نہ کر دیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون ضرور زمین میں سرکشی کرنے والا تھا۔ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دولت، اقتدار، رعب، دبدبا اور ان تمام چیزوں سے وہ مزین ہے، مگر وہ ان چیزوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنے کے بجائے وہ غرور کرتے ہیں۔ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جس طرح فرعون کا غرور خاک میں ملا، تو جو مال و دولت یا حکومت یا اقتدار کے نشے میں آ کر وہ ظلم و ستم کرے یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، ایک نہ ایک دن اسے بھی مرنا ہے اور اپنی قبر میں جانا ہے، سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک فرعون ضرور حد سے بڑھنے والا تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، پس اسی پر تم بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ دیکھیے اس سے بھی پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کی دعوت دی تھی؟ اسلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی کون ہیں؟ مسلمین۔ یہودیت، عیسائیت یہ اپنی بنائی ہوئی ہے، ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی۔ فقالوا، پس موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے پروردگار تو ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا۔ یعنی مراد یہ ہے، اے پروردگار ہم آزمائش اور امتحان کے قابل نہیں، ظالم ہم پر غالب ہیں اور وہ ظلم کرتے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ اے پروردگار تو کرم کر دے اور ظالموں کو تباہ فرما دے اور مسلمانوں کو عروج عطا فرما۔ یہ دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم کہ جو بنی اسرائیل تھی، کئی سالوں سے، کئی سو سالوں سے وہ فرعون کی قید میں تھے۔ فرعون کی عمر ایک روایت کے مطابق 400 برس ہوئی، اس میں سے 320 سال تک فرعون کے سر میں درد تک نہیں ہوا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو ان 320 سالوں میں جب سے اس نے اقتدار سنبھالا، بنی اسرائیل پہ جو ظلم کیا، انہیں غلام بنا کے رکھا،
وَنَجِّنَا، اے پروردگار ہمیں نجات دے، برحمتک، اپنی رحمت کے صدقے میں، من القوم الکافرین، کافر قوم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی فرمائی حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، آپ دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کو بنائیے، گھر تعمیر کریں۔ اب فرعونیوں کی ہلاکت کا وقت آ گیا، تو آپ ان بنی اسرائیل کے لیے اب گھر تعمیر کریں تاکہ فرعون کی ہلاکت کے بعد وہ یہاں آباد ہو سکیں۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، یعنی اس طرح گھروں کے رخ رکھو کہ اس کے اندر آدمی کھڑا ہو تو قبلے کی طرف کھڑا ہو۔ یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ بنی اسرائیلی جب نماز پڑھتے تو فرعونی ظلم کرتے، تو گھر جب قبلے کی طرف ہوں تو ان کی نماز اس طرح ہوتی کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور کوئی دیکھنے والا دیکھے تو اسے یہ محسوس نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات مفسرین نے فرمایا کہ گھر کو اس طرح بنانا کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف سیدھا ہو جائے، یہ مستحب ہے، یہ باعث سعادت ہے۔ یعنی ہم گھر بناتے ہیں تو گھر کے ڈیزائن پر کتنی توجہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی گھر کے ڈیزائن پر اس طرح توجہ دے کہ جب میں قبلے کی طرف کھڑا ہونا چاہوں تو مجھے ٹیڑھا کھڑا نہ ہونا پڑے بلکہ میرا قبلے کی طرف سیدھا رخ ہو جائے، یہ کرنا تو باعث سعادت ہے۔ لیکن ایک چیز ضروری ہے جس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم ہزاروں روپے لاکھوں روپے اپنے گھروں پر خرچ کرتے ہیں لیکن اپنے استنجا خانوں کے رخ صحیح نہیں کرواتے، حالانکہ استنجا کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا یا قبلے کی طرف پیٹھ کرنا یہ حرام ہے، مگر ہمارے استنجا خانوں میں جو رخ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کی طرف ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ گناہ ہے۔ تھوڑا سا خرچہ کروا کر اسے صحیح کروا لیں تاکہ اس گناہ سے ہم بچ جائیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری سنائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مال کی تباہی کی دعا کی، جو اگلی آیت کریمہ آ رہی ہے۔ اس پر مفسرین فرماتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص دشمنان اسلام میں سے ہے اور وہ اپنی طاقت کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ پروردگار تو اسے ہدایت دے دے، اور اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تو اس کے مال کو اور اس کی طاقت کو تباہ کر دے تاکہ یہ اسلام کے خلاف سازش نہ کر سکے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربنا، اے ہمارے رب، انکا آتیت فرعون، اے پروردگار بے شک تو نے فرعون کو عطا کیا، وملأہ، اور اس کی قوم کے سرداروں کو تو نے عطا کیا، زینتاً، زینت، دنیاوی آرائش۔ لوگ ان کے روب و دبدبے کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں کیونکہ انسانی یہ فطرت ہے کہ دنیا کی شان و شوکت دیکھ کر انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، یہ عام انسانوں کا معاملہ ہے۔ مسلمان تو دنیاوی شان و شوکت کو دیکھ کر اس کی نگاہ خیرہ نہیں ہوتی، وہ تو سب سے اہم چیز تقوی اور پرہیزگاری کو سمجھتا ہے۔ اگر مال بھی ہے اور تقوی پرہیزگاری ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا مال کہ جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو، ایسا مال جو گناہوں پر انسان کو دلیر کر دے، اس مال سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ارے پروردگار تو نے انہیں دنیا کی زندگی میں مال دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ،
یہ اس مال کے ذریعے، اس زینت کے ذریعے تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ مال اور یہ روب دبدبا تیرے دین کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے پروردگار ان کے مالوں کو برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دل سخت کر دے، فلا یؤمنوا، پس وہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ تو جب وہ دردناک عذاب دیکھیں تبھی انہیں ایمان نصیب ہو، اور اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اس دعا کے اندر یہ الفاظ ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم، اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے۔ ہم اسی دعا سے روشنی حاصل کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار کشمیر، فلسطین، عراق، افغانستان اور جہاں کہیں جو کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کافروں کو ہدایت عطا فرما، اور جن کے نصیب میں ہدایت نہیں انہیں تباہ و برباد فرما، اور مسلمانوں کو عروج اور غلبہ اور کھویا ہوا وقار عطا فرما۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، قد، بے شک، اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعائیں قبول کی گئیں۔ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں، غور کریں، پیچھے ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور آگے فرمایا اے ہارون علیہ السلام اور اے موسیٰ علیہ السلام، تم دونوں کی دعائیں قبول کی گئیں۔ تو دعا تو موسیٰ علیہ السلام نے کی، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے، تو آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والے کی طرح ہے۔ جب دعا مانگی جائے تو ہمیں آمین کہنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، آمین بھی کہنا چاہیے، دعا توجہ سے مانگنی چاہیے، ادھر ادھر دیکھنا، انگلیوں سے کھیلنا، یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ، یہاں فرمایا گیا کہ اے موسیٰ، اے ہارون علیہ السلام، آپ دونوں کی دعائیں قبول کی گئیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار فرعونیوں کو اور فرعون کو ہلاک فرما دے۔ یہ دعا فرمایا قبول ہو گئی، لیکن 40 سال کے بعد ہلاکت ہوئی فرعون کی۔ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد۔ تو پتہ یہ چلا کبھی کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اثر اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب اللہ تعالی چاہتا ہے، اس وقت اثر ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوں، ہر دعا قبول ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگتے ہیں فوراً مل جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگتے ہیں تاخیر سے ملتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، تو وہ چیز نہیں دی جاتی بلکہ اس دعا کے بدلے میں دوسری چیز عنایت کر دی جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول تو نہیں ہوتی، بظاہر اس معنوں میں کہ جو مانگا وہ مل جائے، وہ تو نہیں ملتا، لیکن تقدیر میں بہت بڑی آفت، بلا، مصیبت لکھی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت وہ ہمیشہ کے لیے ٹل جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو دعائیں مانگی گئیں اور بظاہر اس کا نتیجہ دنیا میں ظاہر نہ ہوا، ان پر اللہ تعالیٰ ثواب اتنا عطا فرمائے گا کہ کل بروز قیامت لوگ جب ان مانگی ہوئی دعاؤں پر ثواب دیکھیں گے تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر کسی دعا کا نتیجہ ہمیں دنیا میں ظاہر ہی نہ کیا جاتا اور ساری دعائیں ہمارے لیے ثواب کا ذخیرہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے دعا مانگنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، خوب دعائیں مانگیں، رو رو کر دعائیں مانگیں، خصوصاً رات کی تنہائیوں میں صبح صادق سے کچھ دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، نماز تہجد آپ ادا کیجیے اور اس وقت دعائیں مانگیں، وہ دعائیں بڑی مقبول ہوتی ہیں۔ فاستقیما، پس تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون،
اور تم دونوں ہرگز ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو جانتے نہیں ہیں. جو اللہ کا حکم ہے اسی پر قائم و دائم رہنا. نبی تو معصوم ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی، ان سے گناہ نہیں ہوتا. ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ انسان لوگوں کی راہ پر نہ چلے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلے. وَجَاءَ